السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ پانی جی سر سے چڑھ چکا ہے، معاملات بالکل اسی طرف جا رہے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ جی ایچ کیو والوں کا صبر جواب دے چکا ہے اور اب وہاں سے جو للکار ہوگی وہ پورے ملک کے لیے یا یہ عدالتوں کے اندر یہ جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم ہمیں نظر آتا ہے یا عمران خان کی جانب سے جو ایک بڑی مزاحمت نظر آتی ہے، اس کے خلاف اب جی ایچ کیو جو ہے وہ جو کرے گا اور اس کے بعد جو خبریں آئیں گی وہ خبریں اچھی نہیں ہوں گی، اور اب اس چیز کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی جی ایچ کیو سے باقاعدہ آج للکار ہو گئی ہے اور طبلے جنگ بج گیا۔ جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا، خان کی پیشی ہوئی اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے جی ایچ کیو سے 2 سے 4 خبریں آ جائی اور بڑی خبریں تھی۔ خبر نمبر 1، آرمی چیف کی جانب سے آج جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اس کا میں نے 2 دن پہلے ذکر کیا تھا کہ بڑی ایک کھچڑی پک رہی ہے اور جی ایچ کیو غصے میں ہے، بلکہ بہت زیادہ غصے میں ہے، خاص طور پہ یہ جو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ ویڈیو ہوئی پوسٹ اور اس کے اندر حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کیا گیا۔ تو آج جو جی ایچ کیو سے اعلامیہ آیا، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ 9 مئی کے مجرموں کے خلاف کارروائی کے بغیر ملک سازشی عناصر کے ہاتھوں یرغمال رہے گا، یہ پاک فوج کی جانب سے کہا گیا۔ ڈیجیٹل دہشت گردی مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازمی ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، مجرموں، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ یعنی یہ جو سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا جو کچھ ہو رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کی زبانوں کو تالے لگائے جائیں۔ یہ جناب آرمی چیف کی زیر صدارت جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے، اور بھی بڑا سخت اعلامیہ ہے، لیکن اتنے سے ہی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت جی ایچ کیو پینک کر رہا ہے۔ جب کچھ چیز میں نے کہا تھا نا، حالات اس طرف جا رہے ہیں، یا ملک کے اندر ایمرجنسی لگے گی، مارشل لا لگے گا، یا سرنڈر ہوگا، اور سرنڈر ہوتا ہوا تو مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایگو اور انا کا مسئلہ ہے۔ ہم بھارتیوں سے، بھارتی فوج سے ہم معافیاں مانگ لیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اپنی قوم سے ہمیں معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ملک اس نیج کی طرف جائے گا کہ جہاں شاید حالات بہت مشکل ہو جائیں۔ پھر آج کیا ہوا؟ عمران خان کے جو ٹویٹر ہینڈل سے وہ ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی نا حمود الرحمان کمیشن والی، اس پہ جناب ایف آئی اے نے رؤف حسن صاحب، بیرسٹر گہور اور عمران خان وغیرہ کو شامل تفتیش کر لیا ہے کہ عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے مذموم پراپیگنڈا اپلوڈ ہوا ہے۔ اب ویسے وہ اگر ویڈیو دیکھی جائے جو 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اس میں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھ کے سنائی گئی ہے، تو تاریخی طور پہ تو اس کے اندر کچھ غلط نہیں ہے۔ اس کے اندر یہی بتایا گیا 1971 میں کیا ہوا تھا، یا خان نے کیا کیا تھا، بنگالیوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، کیسے سرنڈر کیا تھا، پاکستان ٹوٹنے کے ذمہ دار کون تھے۔ تاریخی طور پہ تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے مذموم ریاست کے خلاف پراپیگنڈا۔ تو یعنی اب وہ بھی میں نے کہا تھا نا کہ اس پہ اب رد عمل آئے گا۔ نمبر 2، ایک اور آج خبر آئی، خاور مانیکا کو کل چپیڑے پڑی جو اس نے بے شرمی کی، اور آج 25 وکلا جس میں آپ کے وہ پنجوتھے ہو گئے، اور یہ جو ہے وہ سائفر کیس کے جو وکیل تھے گل صاحب وغیرہ وغیرہ، ان پر دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دہشت گردی یعنی مذاق بن گئے اس ملک کے اندر۔ دہشت گردی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب آرمی پبلک سکول کے اندر 150 بچہ مر جائے، جب بلاسٹ ہو جائے، جب ریاستی اداروں پر حملہ ہو جائے، فوج پر حملہ ہو جائے، چلے اس وقت، یا ملک کے اندر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں اس میں لگتی ہیں دہشت گردی کی دفعات۔ اب جو ہے وہ اس کو جو مار پڑی، خاور مانیکا ریاست تو نہیں ہے۔ خاور مانیکا کو اگر کوئی تھپڑ لگا ہے، چپیڑ لگی ہے، خاور مانیکا ریاست نہیں ہے۔ اگر کسی کو چپیڑ لگی ہے تو چپیڑ کا مقدمہ درج ہوگا، دہشت گردی کا مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو بلیڈ مارا گیا تھا نا ادھر، دن دہاڑے شہر اقتدار کے اندر جو رؤف حسن پہ حملہ ہوا تھا، وہ تھی دہشت گردی۔ وہ جو خسرو نے کی تھی نا، وہ اس پہ دہشت گردی کی دفعات لگنی چاہیے تھی، نہیں لگی۔ اور آج خبر آئی کہ وہ جو خسرا گردی ہوئی تھی، خسرو نے حملہ کیا تھا رؤف حسن پر، ان کی پہچان نہیں ہو سکی تھی۔
पहचान नहीं हो सकी क्योंकि खुसरो ने मेकअप इतना किया हुआ था, पहचान नहीं हो सकी। गाड़ी की भी जो ब्लैक कलर की मेहरान गाड़ी थी वो भी नहीं पकड़ी जा। शहर इक्तदार से अगर खुसरे नहीं पकड़े जा सकते, एक मामूली सी मेहरान गाड़ी नहीं पकड़ी जा सकी, तो शहर इक्तदार के अंदर एजेंसियां, वहां की पुलिस, और फिर तो इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है कि पुलिस ने कहा हम बेबस हैं। और दूसरी तरफ जो है, यानी जरा फर्क समझे, ब्लेड से पूरा मुंह चीर दो, 19 टांके लगे तो दहशतगर्दी नहीं है, चपेड़ लग जाए तो दहशतगर्दी है। तो ये भी एक। और फिर आज फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसका जो अलामिया आया है, ये अदलिया के लिए भी पैगाम है, सीधा सीधा अदलिया के लिए पैगाम है कि 9 मई के जो मुल्जमान या मुजरमान हैं उनकी सहूलतकारी बंद करें, उनको सजाएं दें, वरना जो है वो हला आपके लिए काम मामला अच्छे नहीं होते। तो ये डायरेक्ट एक किस्म का एक पीटीआई को पैगाम और दूसरा अदालतों को पैगाम है, खबरदार हमारे रास्ते में मत आए। और ये जो 9 मई वाले केसेस हैं इसके अंदर जो है आप, यानी ये एक तरफ मैंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट आ गई पीक पर, इंतहा पर, वो जो मैंने कहा ना क्रैकडाउन, इमरजेंसी और इस तरह के मामला, एस्टैब्लिशमेंट इंतहा पे। दूसरी आप जरा आपके सामने डायरेक्शन रख लूं, शहबाज शरीफ का तख्ता कमजोर होता जा रहा है, उल्टने के करीब जाता जा रहा है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई NA-48 को लेके, जहां पे जो राजा खुरम नवाज नून लीग के और अली बुखारी साहब पीटीआई के, और वहां से इलेक्शन जो है वो लड़ा खोखर साहब ने भी, मुस्तफा खोखर ने। और आज हुआ क्या, एक तो ये कि मुस्तफा खोखर ने अपने फॉर्म 45 जमा कराए, अली बुखारी ने अपने फॉर्म 45 जमा कराए, दोनों के मैच कर गए सेम टू सेम, जिसके मुताबिक अली बुखारी जीते हुए हैं। और राजा खुरम नवाज ने आखिरी मौका देने के बावजूद भी अपने फॉर्म 45 जमा नहीं करवाए, और उनको और आरओ रिटर्निंग अफसरान वगैरह को 15-15 हजार जुर्माना भी हुआ। तो लिहाजा एक चीज तो सामने आ गई कि हारा हुआ उम्मीदवार जो है मुस्तफा नवाज खोखर, और साथ में फॉर्म 45 के मुताबिक जीता वाली बुखारी, उनके फॉर्म 45 मैच कर गए हैं। तो लिहाजा अब ये शहबाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बुरी बल्कि खबर है, खासतौर पर जब से लाहौर हाई कोर्ट का, जैसे शाहिद करीम साहब का फैसला आया है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को लेके, शहबाज शरीफ का तख्ता आहिस्ता आहिस्ता करके उलट रहा है और सिरक रहा है इक्तदार शरीफ माफिया के हाथ से। तो यहां से भी मामला जो है खराब है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 6 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। तो ये भी एक अहम खबर है। और पेशावर हाई कोर्ट से खबर सुन ले, फिर खान की तरफ आते हैं। 9 मई को पुलिस चेक पोस्ट पर हमला केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेशावर ने अदम सबूत की बिना पर पीटीआई के 42 कारकुनों के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। यानी पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 42 कारकुनों को बरी कर दिया है, मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया है। मुलजमान के खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं है, रिकॉर्ड पर ना कोई सीसीटीवी फुटेज और ना ही सीडीआर रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड पर ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिस पर से साबित हो कि मुलजमान इसमें मुलव्वस हैं। तो अदालत ने इससे भी जो है वो पीटीआई को एक बड़ा रिलीफ दे दिया। अच्छा, इमरान खान रॉयल ब्लू कलर की शर्ट पहन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियो लिंक पर वो पेश होते हैं। फैसला होना होता है कि इमरान खान को टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाए या ना दिखाया जाए। 5 रुकनी बेंच बैठा होता है। एक मर्द का बच्चा जज जस्टिस अतर निल्ला कहता है कि यह बुनियादी हकूक का मामला है, जैसे बाकी केसेस के अंदर दिखाया जाता है इमरान खान के, या बाकी केसेस को लाइव दिखाया जाता है, तो इस केस को भी लाइव दिखाया जाए। काजी साहब कहते हैं नहीं, ये बुनियादी हकूक का मामला नहीं है, बल्कि ये एक टेक्निकल मामला है, लिहाजा इमरान खान को लाइव नहीं दिखाया जाता। लिहाजा 4-1 से फैसला आता है। 4 जज जो है वो ये फैसला करते हैं कि इमरान खान को बराह रास्त नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन इमरान खान ने जो काम करना था वो इमरान खान ने काम कर दिया है। इमरान खान का काजी साहब से जो मुकालमा हुआ, वैसे तो बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो अहम चीज खान ने कहा, मैं आपसे काजी साहब एक गुजारिश करना चाहता हूं, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक हमारी दरखास्तें आपके पास ज़ेरे अल्तवा हैं। एक 9 मई का केस है, हमने जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सदा कर रखी है। दूसरा मुकदमा 8 फरवरी के इंतखाब में तारीखी डाके का है। आप मेहरबानी फरमाकर इन मुकदमात को जल्द मुकर्रर करें। अब काजी साहब को इसी डर से तो काजी साहब लाइव नहीं दिखा रहे थे, तो काजी साहब के अब रंग उड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो नैब का केस हम सुन रहे हैं, तो अभी नहीं, अभी आप ये बात ना करिए। यानी काजी ने टोक दिया, काजी ने कहा नहीं अभी आप ये बात ना करें।
جو ہے یہ ابھی ہم نیب ترمیم والا کیس جو ہے نا وہ سن رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ 8 فروری کو پڑا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، انصاف دینے والے بڑے جج صاحب، ملک کا سب سے بڑا ڈاکہ پڑا ہے، لہذا اس پہ ہمارے کیس کو آپ سن لیں۔ پھر قاضی صاحب نے پوچھا عمران خان سے کہ وہ کب تک آپ دلائل مکمل کریں گے، کتنا ٹائم لیں گے؟ تو اس پہ جو عمران خان نے کہا، دیکھیے قاضی صاحب نے کہا، قاضی صاحب سنیں، میں جیل میں ہوں اور مجھے جس طرح سے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے، دہشت گردوں والا سلوک، اور یہاں جیل کے اندر ون ونڈو آپریشن ہے، ایک کرنل صاحب ہے پوری جیل کو آپریٹ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، نہ تو میرے پاس کوئی کتاب ہے، نہ یہاں پہ لائبریری ہے کہ میں یہ سپریم نوعیت کا مقدمہ ہے، ایک بڑا مقدمہ ہے، تو لہٰذا یہ ایسے اس کو نہیں لیا جا سکتا، تو لہٰذا میرے پاس تو کوئی مواد ہی موجود نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو مواد بھجوا دیں گے، وکلا کی ٹیم بھی آپ کے پاس بھجوا دیں گے تاکہ وہ آپ کی تیاری کروا سکے یا آپ کو وہ ساری جو ایک ریکارڈ ہے وہ بھی آپ کو فراہم کر سکے۔ تو اس میں جو ہے قاضی صاحب نے کہا کہ ہم آرڈر کر دیں گے، لیکن قاضی صاحب بھی اب بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب نے جو خچ مار دیا نا، یعنی اپنا دفاع کرنے کے چکر میں، یعنی اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں، جو برطانوی ہائی کمشنر کو انہوں نے خط لکھا ہے، یہ بلہ چھیننے والے پہ جو برطانوی ہائی کمشنر نے تنقید کی تھی، اب ایک شور ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کے معاملات، ویسے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ وہ فلاں کا کام فلاں کرتا ہے، پارلیمنٹ کا کام پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے، عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن جو کام دفتر خارجہ کا کرنے والا تھا وہ کام کیا قاضی صاحب نے۔ برطانوی ہائی کمشنر کو خط لکھ دیا جوابی، جس میں ان پر کہا کہ آپ بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں، ہم نے اپنی غلطیاں درست کی ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور برطانوی ہائی کمشنر اس خط کا بالکل جواب نہیں دیا، انہوں نے اٹھا کر دی کہ ٹوکری کے اندر پھینک دیا۔ لیکن قاضی صاحب بے نقاب ہو گئے، وہ قاضی صاحب کی ڈومین نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے سفارتکاروں کو خط لکھتے پھرے، یہ دفتر خارجہ کا کام تھا، ڈیمارش کرتے یا ان تک سپریم کورٹ کا خط پہنچاتے۔ اب قاضی صاحب یہاں پہ بھی ہزیمت اٹھا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہر طرف سے چاہے اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ ہو، دوسری طرف سے عمران خان کے سٹینڈ لینے کا، کھڑے ہونے کا، مزاحمت کرنے کا ایک ہو کہ وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آج وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو دونوں پیک، اسٹیبلشمنٹ بھی پیک پر، عمران خان بھی پیک پر، قاضی صاحب اپنی بےعزتی ہزیمت کی انتہا پر، اور دوسری طرف مسلسل سرک رہا ہے شہباز شریف اور مریم نواز کے قدموں سے تخت۔ تو صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، آنے والے دن اور بھی زیادہ اہم ہوں گے۔ ابھی تو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 3 جون کو کیس لگنے جا رہا ہے، اس کے بعد معاملات کسی اور طرف بھی جا سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔